زمانہ کے وجود مقدس پہ دو دلیلیں، ایک قرآن سے پیش کرنا چاہتا ہوں اور دوسرا عقلی دلیل یا سائنس کی ایک دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام زمانہ آج زندہ اور موجود ہے۔ آئے ذرا دو دلیلیں وجود مقدس سے امام زمانہ پہ، ایک قرآن سے اور ایک سائنس سے۔ یوں تو قرآن کے اندر ہر وہ آیت جو ابھی تک زندہ تعبیر ہے، جس کی تفسیر سامنے نہیں آئی، وہ دلیل ہے وجود امام زمانہ پہ۔ میں اگر چاہوں تو اس وقت میرے ذہن میں تقریباً 5 سے 7 آیات، شاید 8 آیات موجود ہیں جو میں پیش کر سکتا ہوں صرف وجود مقدس امام زمانہ پہ۔ قرآن سے آیات پیش کر سکتا ہوں، اس وقت ذہن میں موجود ہیں۔ عزیزان گرامی، آئے ذرا میں ایک صرف میں نے وعدہ کیا ہے آیت پیش کرنا چاہتا ہوں، اور شاید 2 چلیں آیات پیش کر دوں گا۔ علامہ طباطبائی سے سوال کیا گیا کہ کون سی آیت سب سے بڑی دلیل ہے وجود مقدس امام زمانہ پہ؟ تو آپ نے کہا سورہ قدر کی یہ آیت کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ ہر شب قدر کے اندر ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے ہیں ہر امر کو لے کے، اپنے رب کی اجازت سے ہر امر کو لے کے نازل ہوتے ہیں۔ میں نے ترجمہ پیش کر دیا ہے لیکن پہنچا نہیں پایا۔ یہ نہیں کہا کہ شب قدر میں ملائکہ اور روح الامین نازل ہوئے تھے۔ اگر ترجمہ تنزل الملائکہ تو ماضی کا صیغہ ہوتا تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام پہ ملائکہ اور روح الامین نازل ہوئے تھے ترجمہ بنتا، لیکن ہے تنزل، یعنی تتنزلو مضارع کا صیغہ ہے، جسے آپ لوگ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو پریزنٹ کنٹینیوس، یعنی آج بھی جب شب قدر آتی ہے تو ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ہر شب قدر میں آج بھی نازل ہوتے ہیں۔ پیغمبر کے زمانے میں ان پہ نازل ہوتے تھے، آج کوئی پیغمبر جیسا موجود ہے نا جن پہ ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے ہیں، آج بھی نازل ہوتے ہیں، ہر امر کو لے کے نازل ہوتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے میرے حبیبی آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے روح بھی میرے رب کا ایک امر ہے۔ یعنی روح کیا ہے؟ زندگی، موت، کون سی روح آنے والی ہے، کون سی جانے والی ہے۔ رزق بھی امر ہے، پھلوں کا آنا، نازل ہونا، بارش کا آنا، یہ سب چیزیں امر ہیں۔ پتہ نہیں میں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں، یہ سارے امر ہیں، ہر امر کو لے کے ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، سورہ دخان کے اندر دوسری آیت میں نے پیش کر دی ہے، سورہ دخان کے اندر آیت نازل ہوئی ہے کہ ہر امر کو اس رات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو کوئی ایسا اولی الامر ہے نا جس پہ ہر امر نازل ہوتا ہے، تو کوئی اولی الامر ہے جس پہ ہر امر نازل ہوتا ہے، ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے ہیں۔ آج بھی کوئی ایسا پیغمبر کا وسیع موجود ہے جو پیغمبر جیسا جس پہ سارے امر نازل ہوتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، قرآن کی ہر وہ آیت جو ابھی تک زندہ تعبیر ہے وجود مقدس پہ امام کی دلیل ہے۔ آئے ذرا میں دوسری دلیل جو سائنس سے میں نے کہا تھا، عزیزان گرامی اب سائنس یہی آپ کا جسم ہے، اسی چہرے کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو کتنے بال ہیں؟ داڑھی کے بال ہیں، بھووں کے بال ہیں، سر کے بھی بال ہیں۔ عزیزان گرامی توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ۔ اب دیکھیں اگر آپ داڑھی کے بال بڑھتے رہتے ہیں، سفید بھی ہو جاتے ہیں، جھڑتے بھی ہیں، کاٹنے پڑتے ہیں، بھووں کے بال ویسے ہی رہتے ہیں۔ نہیں پہنچا پا رہا بات کو؟ جسم ایک ہے، کھال ایک ہے، غذا ایک ہے، میں وہی کیلشیم کھاتا ہوں، وہی کاربوہائیڈریٹ ہے، وہی پروٹین ہے، وہی وٹامنز ہیں، ہر چیز وہی پانی ہے، تمام خوراک کے اجزاء وہی ہیں جو کھا رہا ہوں، کھال بھی وہی ہے، لیکن داڑھی کے بالوں پہ اثر اور ہے، بھووں کے بالوں پہ اثر اور ہے۔ جب ایک جسم میں ہوتے ہوئے، ایک ہی بدن پہ ہوتے ہوئے، ایک ہی آدمی کے ایک جسم میں 2 بالوں کو 2 اثر ہو سکتے ہیں، تو 2 جسموں میں 2 اثر کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟